صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے. ناظرین کرام، آئیے آج چلتے ہیں بڑے ہی اہم ترین موضوع کی جانب اور آپ ہمارے ساتھ مجھے یقین رہیں گے انشاءاللہ کہ تعلیم و تربیت اور ہمارے رجحانات پہ آج ہم بات کریں گے. بات کچھ ایسی ہے ناظرین کہ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اگر قوم کا تعلیمی ویژن اور اس کی سمت کا تعین صحیح ڈائریکشن میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اگر نظریے کے تحت یعنی صحیح نظریے کے تحت ہو صحیح ہاتھوں میں ہو رہی ہو تو ترقی و کامیابی پھر اس قوم کا مقدر ہوگی. مگر اگر اس قوم کی تعلیمی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہو، جیسے کہ آج ہماری تعلیمی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے، اور تربیت اس قوم کہیں نظر نہ آتی ہو، اس پہ فقدان نظر آتا ہو، تو پھر ناظرین قوم نظریاتی طور پر ایک کاکٹل سوسائٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہتی. یعنی تعلیم و تربیت کا ہونا یا نہ ہونا ہی قوم کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتا ہے. یہ وجہ ناظرین کہ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم و تربیت کا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر تربیت مل جائے تو معاشرہ نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ معاشرہ گروم ہو جاتا ہے. مسلم قوم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری سب سے عظیم ترین کتاب یعنی اللہ کی کتاب جو کہ مسلمانوں کا چارٹر آف لائف ہے، جو علم کا سمندر اور تربیت کا خزانہ ہے، اس کا آغاز ہی ناظرین لفظ اقرا سے ہوا. اور جس ہستی کے ذریعے یہ کتاب ہمیں عطا کی گئی وہ خود معلم اعظم بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی یعنی صفہ کے مقام پر قائم کی، جہاں سے تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے میدان میں ایسے عظیم ترین گوہر نایاب اٹھے ناظرین کہ جن کے سامنے ایک زمانے نے اپنا سر جھکایا. کیونکہ ناظرین سرکار علیہ السلام کا یہ کیٹیگوریکل جملہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی اسلام نے دنیا کے ہر نافع علم کو صرف اس ایک جملے کے اندر سمو کر یہ کلیرٹی دے دی ہے کہ اس فرضیت کو سمجھ لو، پھر تم جہاں بھی چاہو پرواز کرو، کائنات مکمل طور پر تمہاری ہے. اب یہ بات ہے ناظرین کہ تعلیم اگر جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جا رہی ہو، یعنی اس کا ویژن بڑا کلیئر ہو، اور اگر اس میں تربیت کا پہلو فراموش نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی. پھر کوئی بھی طاقت آپ کی تہذیب اور آپ کے کلچر کو روند نہیں سکتی. پھر کسی قوم کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے اور آپ کو اس کی ڈکٹیشن لینی ہو. مگر اگر تعلیم ناظرین فقط ڈگری کی غرض سے جاری ہو اور یوں کہیے کہ صرف جاب کے لیے ہو اور ویژن لیس ہو اور تربیت سرے سے ہو ہی نہ رہی ہو، تو پھر یاد رکھیے ناظرین کہ اس قوم کو کوئی بھی ترقی نہیں دے سکتا، بلکہ وہ قوم ہمیشہ تباہی دیکھتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہمارے بڑی ایک کنفیوژن ہے صاحب. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے سے اگر ڈگری لینا ہے تو ڈگری لینا نہیں ہے ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت، تعمیر اور تہذیب
تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اپنی نارمز اور اپنی اقدار کا بھی خیال رکھیں، یعنی اپنی بنیادوں سے جڑا رہے۔ اسلام کا ویژن ناظرین بڑا ہی کلیئر ہے، وہ مسلمانوں کو جہالت کی گھاٹیوں میں دھستا ہوا اور اسے تاریکیوں میں کھوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مسلمانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان علوم میں دینی علوم بھی شامل ہیں۔ ناظرین یہ لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوز کرتے ہیں کہ صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ سائنسی علوم بھی شامل ہے، بلکہ اگر ان آیات پر غور و تفکر کیا جائے ناظرین تو اس کا کرکس یہ نکلتا ہے کہ آج ہم جن چیزوں کو یعنی سائنس ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی، اور جگہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، تم قرآنی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، تمہارے اندر شعور کیوں نہیں ہے، تم سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہو، میری نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ ناظرین کرام دنیا بہت تیزی کے ساتھ اب تبدیل ہو رہی ہے، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو سٹینڈرڈز آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ صرف 25 برسوں میں ناظرین پوری دنیا ورچوئل ورلڈ پہ آ چکی ہے، اس میں تبدیل ہو چکی ہے، اور دنیا جو ہے آج انسانوں کے فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے۔ ہر قوم ہر معاشرہ اپنی ضروریات، مقصد حیات، نظریات و عقائد کے مطابق اپنے بچوں اور اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کو سیٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے ناظرین اپنی قوم کو تعلیم و تربیت کے میدان میں مکمل طور پر سیٹ کر دیا ہے۔ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے تمدن، مذہب کو خاص طور پہ تھام کر ہر قوم اپنی کیٹیگوریکل یعنی اپنے گولز کو اور اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتی۔ مجھے وہ دو مصرے اکبر الہ آبادی کی یاد آ گئے کہ تعلیم جو دی ہے ہمیں وہ کیا ہے، فقط بازاری ہے، جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، فقط سرکاری ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ذرا سا تھوڑا سا ویژن کلیئر کیجئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جو والدین خاص طور پہ سن رہے ہیں یہ بتائیے کہ تعلیم و تربیت کی جو اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے تعلیم یہ علم سے ہے، اور تربیت یہ مربی یعنی ربا یربی یا ربا یربیہ سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ تعلیم یا علم نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر ہے۔ جو چیز آپ کو آپ کی نالج میں نہ ہو، معلومات میں نہ ہو، اس کو آپ سیکھیں تو وہ جو آپ کی معلومات میں آ جائے، تو نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر جب انسان اختیار کرتا ہے تو اسے علم کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ تربیت یہ ہے کہ بری عادتوں کو ختم کر کے اچھی عادتوں کو تبدیل کرنا، اور انسان کو گمراہی سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لگانا، یہ تربیت کا پہلو ہے۔ اب وہ اس کو جب ہم اس موضوع کو مزید انشاءاللہ آگے پھیلائیں گے، علماء گفتگو کریں گے، تو یقیناً اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیلاً ڈسکس ہو جائیں گی کہ علم کی جو اہمیت پر قرآن پاک نے ذکر کیا، علم کی اہمیت پہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، علم انسان کو جو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی اور دنیاوی کسی بھی اعتبار سے ہو، علم انسان کو جو آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے، علم سے انسان جس انداز سے ترقی حاصل کر سکتا ہے، علم سے انسان اپنے معاشرے کے اندر دوسروں سے ممتاز اور اشرف ہو جاتا ہے، یہ تمام باتیں علم کے ساتھ جو ہے مرکوز ہے۔ اور جب علم کے ساتھ تربیت آ جائے تو کروڑوں لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، مگر لاکھوں میں جو تربیت یافتہ ہے، ان لاکھوں میں وہ ہیں ہزاروں کے جنہوں نے اپنے ٹارگٹس طے کر لیے، اور ہزاروں میں وہ ہیں چند سینکڑوں لوگ کہ جنہوں نے ان ٹارگٹس پہ اپنا کام کیا، تو وہ پورے کروڑوں اربوں کے معاشرے سے نکل کے ہزاروں میں آئے، ہزاروں سے سینکڑوں میں آئے، سینکڑوں میں سے پھر ہمیں چند نام ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ تربیت اور پھر اس کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، یعنی جو انہیں حاصل وہ اسے آگے بڑھاتے چلے گئے، تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ یہ تو ابتداء میں نے اپنا جو ابتدائی بات تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر۔ اچھا، اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف کیا، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان تو ایک بڑے مقام پر ہے، انسان کو جو اشرف کیا ہے وہ علم کی وجہ سے کیا ہے۔ درست۔ اور جو پہلی وحی کا آپ نے ذکر کیا اقرا، اس میں بھی تعلیم کا ذکر، پڑھنے کا ذکر ہے۔ جب تک پڑھیں گے نہیں علم نہیں آئے گا، جب پڑھیں گے تبھی علم آئے گا، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں خاص صوفیہ کرام کے عمل کی طرف، وہ جو عمل کا معاملہ ہے، جی وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں عطا فرمائی گئی، لیکن کہیں بھی اضافے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ علم ہے فقط جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا وقل، محبوب آپ کہیے، کیا کہیے، ربی زدنی علما،
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. واہ واہ. حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. یعنی علم کے جو درجات ہیں اگر میں اس پر بات کروں، اہمیت پہ بات کروں، تو اگر طالب علم ناقص رہ جاتے ہیں تو اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر 1 پڑھانے والا کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کتاب کامل نہیں ہے. نمبر 3 پڑھنے والا نکما ہے. ٹھیک. اب پڑھانے والی ذات، سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سکھانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک، اور سیکھنے والے پیارے مصطفیٰ. تو آپ بتائیے نقص کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وقر، اور آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعا آپ کو تلقین فرمائیے تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ بغیر علم کے معاشرہ ترقی ہی نہیں کر سکتا. یعنی جن کے در سے علم کی خیرات بڑھتی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم بلا شبہ یہ. اسی لیے دوسری بات فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں، یعنی قرآن پاک میں جو ذکر ہوا میں اس پر مزید بات کرتا ہوں، لیکن کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ یہی تحفہ ہے. اور نام اچھا کب رکھیں گے؟ جب ظاہر ہے کہ ان کو علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہے تو الٹے سیدھے نام رکھ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور باپ کی شفقتیں ہیں، باپ کی آغوش ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تعلیم سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ حاصل کرے. دوسری ذمہ داری ان کی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو علم کی طرف لے کر آئیں اور ان کی تربیت کے لیے اہتمام کریں. یہ درس گاہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہونا ہے. اور پھر انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی کہ تعلیم کے درجات کیا کیا ہیں، تربیت کے درجات کیا کیا ہیں. تربیت ایک ہے فرد کی، کیونکہ فرد سے معاشرے نے تشکیل پا رہا ہے. ایک تربیت ہے اجتماعیت، کوئی تنظیم کی، کیونکہ اس تنظیم نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یوں اس اعتبار سے اگر اس موضوع کا آپ کھولتے چلے جائیے. بتائیے قطع کلام کی معذرت کہ قرآن و حدیث میں جہاں علم کی، تعلیم کی اتنی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، بلکہ وہ حدیث پاک جس کا میں نے حوالہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے. اس فرضیت کو ہم کیسے لیں؟ یعنی ایک جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، جیسے روزے رکھنا فرض ہے کنڈیشنز کے ساتھ، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے، جیسے حج ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے. تو یہ علم حاصل کرنا، اس کی فرضیت کو ذرا بتائیے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں علم کے 3 درجات فقہا نے بیان فرمائے. نمبر 1 ہے علم العقائد. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے عقائد کا علم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علم المسائل، اس پر جو چیزیں لازم ہوتی چلی جائیں. جیسے اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مجھ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اب زکوٰۃ مجھے ادا کرنی تو مجھے مسئلہ سیکھنا ہوگا، فقہا کے سامنے، علماء کے سامنے جا کر بیٹھنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ویسے میرا تو نکاح ہو چکا لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نکاح کے مسائل علماء سے سیکھنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو پھر مجھے اولاد کی تعلیم اور کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہوگا. جیسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، یعنی اپنی اولاد کی عزت افزائی کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. یہ تربیت والی بات. یہ تربیت والی بات، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت لازمی. اچھا، ہم قرآن پاک کی اہم ترین آیت، میں اگر اس آیت کی تلاوت کر جاؤں، میں جو اہم ترین آیت قرآن پاک کی جس میں مجھے اور آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ پہلا ہمارا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کو دعوت دیتے رہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو علم العقائد ہوگا، علم المسائل اور مہلکات، باطن کا علم، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، دل کی چیزیں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا پھر فرض کے درجے میں آ جاتا ہے. یہ تعلیم اور تربیت دونوں باتیں آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو اب دنیاوی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اب تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن ہم کر کے بات کرتے ہیں، یہ جنرل بات آ گئی علوم کا حاصل کرنا. تعلیم کے شعبے میں سرکار علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو اسلامی تاریخ جب میں پڑھتا ہوں علامہ صاحب، تو ایک بات یہ ہے کہ بڑا سنہری کام ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ. جو شخصیات اٹھیں، جو کام ہوئے، یعنی بغداد شریف کو ہم اٹھا لیں، ہم نیشا پور کو اٹھا لیں، پھر ظاہر ہے مدینہ منورہ میں سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلی جو درسگاہ قائم کی صفا کے مقام پہ، جس کا میں نے حوالہ دیا. تو یہ روشن مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آج یہ روشن مثالیں ہی نظر آتی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال، اور سب سے پہلے تو آج کا یہ موضوع ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعور اور فکر اور تدبر کے لیے ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا. انشاءاللہ.
اب آپ دیکھیے کہ جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ہی اپنے منصب کی جانب اشارہ فرما دیا کہ انما بعثت معلما. سبحان حضور اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی جو پریورٹیز ہیں وہ خود بخود اس سے واضح ہو جاتی ہیں اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کتنی اہمیت دی، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا. معلم بنا کر بھیجا. اللہ. اب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ کتاب ہدایت ہے اور وہ نور ہدایت جو انسانیت کو عطا کرتا ہے وہ علم پر کتنی اہمیت دے رہا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مشتقات کے ساتھ 778 پوائنٹس اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر علم یا علم سے بنے ہوئے الفاظ کے ساتھ اس علم کی روشنی کی جانب ایک مسلمان کو ابھارا گیا. سبحان اللہ. بلکہ دیکھیں نا کتنی اچھی عام فہم اگر سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ سرکار علیہ السلام ظاہر ہے امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن اپنا انٹریکشن جو ہے وہ ایک ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. جی. ہمارے لیے تو معلم اعظم ہے لیکن آپ ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اتنی اہمیت دی، صرف علم کی اہمیت کو ذکر نہیں کیا بلکہ آپ دیکھیے کبھی یتفکرون، کبھی یعقلون، کہیں یتدبرون، کہیں تعقلون. یہ سارے کی ساری جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں وہ اسی علم کے ضمن میں ہو رہی ہیں. اس میں آپ کو علم کی جہت نظر آ رہی ہے، ڈائمنشن نظر آ رہی ہے، اس کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اس پر مزید ریسرچ کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. صرف علم کو اہمیت نہیں دی گئی بلکہ اس علم کے سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر وہاں سے اس ریسرچ اور اس تحقیق کے خوبصورت مادے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی جانب قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ ہے. یعنی یہاں پہ قرآن پاک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے. اب دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، یہ تو آج کی بائیفرکیشن ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے. آج سے آپ 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو اس طرح کی کوئی تفریق نظر نہیں آتی. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ الضالۃ المؤمن، فرمایا کہ حکمت کا جو کلمہ ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا، اسے پا لینا چاہیے چاہے اسے کہیں بھی ملے. یہ جو حکمت کا لفظ ہے آپ لغت کی کتب اٹھا لیجئے، ڈکشنریز اٹھا لیجئے، یہ حکمت دوسرا نام اس کا سائنس ہے. حکمت کا دوسرا نام ریسرچ ہے. حکمت کا دوسرا نام جو ہے علم کی ساری جہات اور اس کی گہرائیاں ہیں. تو قرآن نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بندہ مومن کو اسی سائنس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس کی غایت کی جانب اشارہ کرو اور دیکھو کہ یہ علم تمہیں کن کن لوازمات کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ علم یوں کہوں اگر میں غلط نہ ہوگا کہ سارے علم مجتمع ہو کے جس در پہ خیرات حاصل کرے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا در بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی حکمت کو سائنس کا رنگ دیا، ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے اس علاقے میں اس قبیلے میں کوئی طبیب ہے؟ 2 لوگوں کے نام ذکر کیے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو ماہر تر ہے اسے لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اسپیشلائزیشن کی جانب اشارہ ہوا کہ جناب جو جتنا زیادہ اسپیشلائز ہوگا اسی سے ہی استفادہ کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہاں یہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے علم طب میں میڈیکیشن میں بھی اس بات کو فوقیت دی کہ جو زیادہ علم والا ہے اس سے فیض کو حاصل کیا. درست. اور دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے عمل میں جو غیر علم افراد ہیں ان سے گویا کہ علاج کروانے سے منع کرنے کی جانب اشارہ کوئیکری کی طرف جانا ہی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسپیشلائزیشن خود بخود یہاں سے وارد اور نمایاں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو جو اہمیت دی اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. 2 مجالس ہیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تفقہ فی الدین کے تذکرے ہیں. حضور علیہ السلام نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا. کیوں نہ فرماتے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. صحابہ کے بارے میں بتائیے، ان کے ادوار کے بارے میں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ دور دیکھیے، حضور علیہ السلام سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے. آپ اس میں دیکھیے کہ آپ کو ایک معمولی طبقے میں صحابہ اگر نظر آتے ہیں تو آپ کو ایک کاشتکار صحابی بھی نظر آئے گا، آپ کو ایک بڑھائی کارپینٹر صحابی بھی نظر آئے گا، اسی میں علم طب کا ماہر بھی صحابی آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی میں آپ کو ایک عظیم فقیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہا ہے، عظیم مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہے ہوں، اور فقہ میں ان کا امام مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. علم کے ساتھ جڑے رہے، پھر یہ میراث پھیلتی چلی گئی، پھیلتے پھیلتے آپ دیکھیے اندلس، بغداد، غرناطہ اور اس طرح کے سارے جو مقامات ہمیں نظر آتے ہیں، خوارزم ہے، نیشا پور ہے، نیشا پور ہے، جابر بن حیان کو دیکھیے کیمسٹری کہلایا، محمد الفرازی کو دیکھیے، میتھمیٹیشینز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایسٹرونومی پر سب سے بڑا کام جس نے کیا خوارزمی ہمیں نظر آتا ہے، ابو بکر الرازی کو دیکھیے
کیمیکل سائنسز میں الکوہول کو سب سے پہلے جس نے ڈسکور کیا وہ ابو بکر رازی ہیں. البیرونی کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ابن سینا کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ابن الہیثم الیکٹریسٹی پر کام کرنے والا اتنا بڑا نام. یہ سارے کے سارے کون نظر آتے ہیں؟ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نظر آتے ہیں. سائنس گویا کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ہاں اس سائنس کی اور اس سائنس کی ترقی کی اہمیت گویا ایسا ہے کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید فرقان حمید کے ابواب میں سے ایک باب ہے. بس اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے, اسے کھولنے کی ضرورت ہے. یہی نور ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ سے مسلمانوں کا عروج ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, جو ایک خاص طور پہ اب چونکہ پاکستان کی اس وقت سننے والے سمجھنا چاہتے ہوں کہ صاحب کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, تو جو مروجہ تعلیمی نظام ہے پاکستان کا, پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. میں تو سچی بات ہے بڑا امبیرس ہوں اس حوالے سے. میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو میں سنوں. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم جو ہمارا اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہم بہتر نہیں کر پائے؟ تربیت تو چھوڑیے صاحب, وہ تو بالکل ہی ناپید ہو گئی نا. جو کچھ بھی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ایون اسکولز میں ہو رہا ہے, الامان الحفیظ, آپ اپنے کان پکڑیں اس کے خلاف, یعنی دھواں نکلتا ہے سن کے وہ تمام باتیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک ایسی بنیاد ہے معاشرے کی اور معاشرے کے افراد کی کہ اس کے بغیر کسی بھی معاشرے کا ڈھانچہ اور جو اسٹرکچر ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. تعلیم و تربیت کی طرف اگر قرآن کریم کا آپ اشارہ دیکھیں, ہم اس مروجہ نظام تعلیم پر اور تربیت پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی میٹرک میں جا کے کوئی اس کی تربیت ہوگی, کوئی بڑا مفکر بننے کے بعد کوئی اس کی تربیت ہوگی. قرآن جو اشارہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہاں سے سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے. کہ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی نا, تو ساتھ میں کہا کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, یا اللہ بچہ تو میں مانگ رہا ہوں لیکن وہ بچہ دینا جو تیری مرضی پہ چلنے والا. کیا کہنے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. ایک جملے میں ہاں, بچہ پیدا نہیں ہوا, باپ کو پہلے فکر ہے کہ میرا بیٹا خدا کی مرضی پہ چلنے والا. اچھی بات آپ نے بتائی. آپ دیکھیں کہاں سے یہ نظام شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دینا جو صالح اور نیک ہو. یعنی آنے سے پہلے والدین نے تربیت کا عمل شروع کر دیا. والدین کی سوچ یہاں سے ہونی چاہیے. ابھی نکاح ہوا ہے تب سے ٹھیک ہے, جو بیٹا ہو وہ صالح ہو, نیک ہو, تربیت والا ہو, تب جا کے معاملات آگے بڑھیں گے. آج ہمارے ایک دوست نے پروفیسر وہ کہنے لگے کہ ہم پاکستان کے تعلیمی اداروں کی اگر بات کر رہے ہیں تو کہا میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے آ رہے ہیں ان کا جو ذہن ہے اور ذہنی سطح ہے وہ اتنی میٹیریلسٹ ہے کہ وہ آتے ہی اس وجہ سے ہیں, یعنی والدین کی طرف سے ان کو یہ سوچ نہیں کہ آپ نے جا کے کوئی اچھا انسان بننا ہے, با اخلاق بننا ہے, اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا مسلمان, کوئی اچھا کردار آپ کا ہو. صرف ایک ڈگری تک اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیسے حاصل کی جائے گی اور کیسے جو ہے وہ اپنی دنیا کو وہ قائم. جب بچہ یہی سوچ لے کر آتا ہے اور کہا یہ بتدریج یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. ایسا ہی, بلکہ ابھی دیکھیں نا ہمارے یہاں جو سبجیکٹس میں بھی مختلف ہے, آپ دیکھیں سبجیکٹس کے اندر جو ہے ان کی جو برانچز ہونا شروع ہو گئی ہیں, ان برانچز میں بھی اب اسٹوڈنٹ اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جی میں نے اگر یہ 4 سال لگانے ہیں, ان 4 برسوں کے بعد میں کھڑا ہوا کہاں پہ ہوں گا, کون سی کمپنی مجھے ہائر کرے گی, کتنا پے اسکیل ملے گا. یعنی ٹوٹل اورینٹیشن جو ہے وہ پیسہ کمانے کے حوالے سے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر ہم دیکھیں کہ آپ کی اپنی زبان نہیں ہے جس میں آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے, نظام تعلیم کا مکمل سیٹ اپ ہے. مرعوبیت کو چھوڑ کر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نظام تعلیم دوسروں کا لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کیا اپنی تہذیب کو روئیں گے؟ تہذیب کیا ہماری آ سکتی ہے؟ وہ کلچر بھی وہی آئے گا, پھر تہذیب بھی وہی آئے گی. اس میں جو نظام تعلیم میں مذہب کا جو حصہ ہے, آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچے کو اگر پتا ہے کہ جی اس کے 50 نمبر ہیں زیادہ سے زیادہ, آئے نہ آئے, اس پھر پوری اسلامیات کے اندر بھی اخلاقیات کتنی سی ہے, بالکل معدوم سی ہے. آپ دیکھیں سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اس میں جو اسلامیات کا سیشن ہے اس میں بڑا مضبوط سوالات بنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی
ناکام ہو جاتے ہیں، اتنا اسلام کا جو اسلامیات کا پرچہ اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے۔ سی ایس ایس کے امتحان میں لوگ جاتے ہیں، بڑا اسلام کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر پورے نظام تعلیم میں یہ اہمیت ہو کہ ایک وہ شخص جو ایم اے کر رہا ہے دیگر شعبوں میں، اگر اس کو باہر نکل کے مثال کے طور پہ لاکھ روپے مل رہے ہیں اور اسلامیات میں ایم اے کرنے والے کی تنخواہ 2 لاکھ، ہم اپنے مذہبی جو معاملات ہیں اس میں ہم کیوں اپنا فخر نہیں بناتے کہ ہم اپنے مذہب کو حاصل کریں؟ ایون یہ یونیورسٹیوں تک محدود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مذہبی اداروں مدارس میں بھی دیکھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک 8 سال عالم بننے والا، اس کی تنخواہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے 10-20 ہزار ملے گی آپ کو۔ تو جو تعلیم ہے دین کی، ہم اس کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت نہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نظر آئے گی نہ عام معاشرے کے اندر نظر آئے گی۔ آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ خوارزم آتے تھے، بغداد آتے تھے، یہ تو ماشاءاللہ بہت پہلے کی ہماری نادر مثالیں۔ آپ پاکستان کا ایک وقت میں تعلیمی نظام ایسا تھا کہ دنیا بھر سے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں ڈاکٹر یہاں آتے تھے، اور آج دنیا میں بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں، یعنی یہاں نہ ذہانت کی کمی ہے نہ فطانت کی کمی ہے، دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی جو ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے ہیومن ہارٹ کی، جو مطلب ہیومن ہسٹری میں جو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک پورک کا جو ہارٹ ہے وہ اپنا انسانی جسم میں منتقل کیا گیا ہے، وہ ڈاکٹر غلام محی الدین ڈاؤ اپنا یونیورسٹی سے تعلق ہے، تو اس نے بڑے پرائڈ سے یہ بات بتائی کہ میں پاکستانی ہوں، میں کراچی کا ہوں، میں ڈاؤ یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن سوال میرا یہ ہے صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کو کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ مطلب ہم سارے نظام پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ سرکاری اسکولوں کو آپ نے استبل بنایا ہے، وہاں وڈیروں کے گھوڑے اور کھوتے نہا رہے ہیں۔ تو آپ تعلیم میں آپ دیکھیں کہ نقل کی کتنی زیادہ شمولیت، ایسا ہی نقل اتنی زیادہ کی، یعنی آپ سنجیدہ ہی نہیں ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت اس عالمی رینکنگ میں ایک یونیورسٹی آپ کی نہیں ہے، ایک یونیورسٹی نہیں ہے آپ کی عالمی رینکنگ کے اندر، تو کہاں گیا وہ نظام؟ تو یکساں نظام تعلیم، اگر ایک بچہ غریب پیدا ہوا ہے تو ریاست اس کی ماں اور باپ بنے اور اس کو تعلیم دے۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے اس بارے میں، اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ اس کے یعنی جو تعلیم کے حصول کے لیے جو حدود و قیود ہیں، کیا دین اسلام نے کہیں آپ کو جو ہے اپنا کوئی ایسا حدود لگائی ہیں یا آپ کو حدود سے ماورا رکھا ہے؟ بتائیے ذرا۔ اسلام کے دامن کی وسعت کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اس پر جو صحابہ کرام کا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہیں پہ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے یا کسی خاص جگہ پر مقیم رہے، بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کو وہ فرمان کی اس حدیث پر اگرچہ علماء نے کلام کیا لیکن بہرحال مفہوماً وہ روایت درست ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، یعنی وہ دوری کے اعتبار سے سفر کا مطلقاً سفر اس سے لے کہ جو طویل ترین سفر بھی ہے۔ اور ایسی روایت بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ ایک صحابی نے حدیث سنی نبی مکرم علیہ السلام سے اور وہ ملک شام کی طرف چلے گئے، تو صحابہ اس حدیث کو لینے کے لیے مدینے سے سفر کر کے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ مقصد فقط یہ تھا کہ حضور کی حدیث ہم تک پہنچ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ تعلیم و تربیت کا جو ایک نظام اور مزاج اسلام کا ہے، اس کی مثال سیرت نبوی سے ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے حصول علم کے لیے مسلم یا کافر کی قید کو بھی ختم کر دیا۔ یعنی آپ غزوہ بدر کی مثال بڑی مشہور ہے کہ جب فدیے کی باری آئی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہیں جن کفار قید کر دیے گئے تو یہ کوئی رقم دے اپنے آپ کو چھڑا لیں، اور جو رقم نہیں دے سکتے وہ کیا کریں؟ ہمارے گھر کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، پڑھنا سکھا دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو قیدی بن کے آئے تھے مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ظاہر ہے کہ ان سے کہا گیا بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی بلکہ فقط دنیاوی امور کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وسعت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علوم دنیا کی طرف جاتا ہے، جو آج ہماری اصطلاح ہے اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ بات بالکل ازہر من الشمس ہے کہ علم جب بھی آپ حاصل کریں گے، تعلیم جب بھی آپ حاصل کریں گے، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو یا اس کا تعلق مذہب کی سپورٹ کے اعتبار سے ہو، یقیناً یہ تعلیم آپ کو مذہبی تعلیم دے گی اور مذہب کو ہی آپ کو ترقی اور عروج۔ مثال کے طور پر اگر میں چاند کے اوقات کی یعنی علم نجوم حاصل کرتا ہوں، ستاروں کے آنے جانے کا معاملہ ہے، چاند کی گردش ہے، سورج کی گردش ہے، اور اس سے میرا مقصد یہ ہو کہ میں نماز کے اوقات کی تعین جو ہے حاصل کر سکوں، تو ظاہر ہے کہ یہ علم میرا دنیاوی نہیں رہا بلکہ ابھی دینی علم میرا بن گیا۔ اچھا، آج مثال کے طور پہ آج لوگ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف بڑا رجحان ہے،
آج لوگوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑا رجحان ہے، آج دنیا ورچوئل ورلڈ پہ جا رہی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پہ قدغن تو کوئی دین اسلام نہیں لگا. دیکھیے یاد رکھیے گا تعلیم کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اصلاح ہے. ٹھیک ہے، اپنی ذاتی ہو یا لوگوں کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر کیا چینجنگ چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں. اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جناب میں مائک پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا، اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ میں میڈیا پہ آ کے جو ہے مطلب تصویر نہیں کھنچواؤں گا، یہ چیزیں نہیں کروں گا، تو آپ کو معاشرے کے ساتھ اسلام کی حدود و قیودات کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا. میں ایک مثال اور آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دیکھیے قرآن پاک نے علم حاصل کرنے والوں کو، جو علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں، ان کی کچھ تقسیمات بیان فرمائی ہے. فرمایا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا آپس میں ایک برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اندھیرا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. اس طریقے فرمایا موت اور زندگی بھی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اصحاب النار کیا ایک ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ مثال دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ نے جو فقہ کا علم تھا ساری چیزیں سمیٹ لی اپنے دامن میں، تو اس کے بعد جو دیگر علوم تھے ان کے حصول کی تکمیل کے لیے یا یوں کہیے اس کا فائد حاصل کرنے کے لیے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب یہاں حاضر ہوئے اگر نہ ملتے تو ہلاک ہو جاتے. پوچھا کسی نے کہ عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال. کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا. تو اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی علم، دنیاوی علم اس وقت تک ہے جب سے اس سے مقصود اللہ کی رضا آپ کی نہ ہو. اگر مذہب کی خدمت ہے تو وہ علم آپ کا پھر دینی علم بن جاتا. ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اب یہ کہ اگر ہم آج کے ظاہر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ من حیث المجموعی ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک آواز اٹھتی ہے پھر وہ آواز بیٹھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آج میں اگر ایک عام سا ایک مڈل مین ہے، ایک لوور مڈل کلاس کا پاکستانی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے تشویش ہوتی ہے کہ میں نے اس کی اسکولنگ کہاں سے کرانی ہے. ہمارے ہاں آج تک جو ہے سرکاری سطح پہ، چاہے صوبائی حوالے سے آپ بات کریں یا وفاقی سطح پہ آپ بات کریں، اسکولنگ کا پراپر نظام نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے جی اسکول، اب سرکاری اسکول، ایک زمانہ تھا سرکاری اسکول سے لیڈرشپ اٹھتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ پیلا اسکول یا سرکاری اسکول کا نام سن کے ہم بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اچھا وہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جب بیچارہ وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہے، اب اس کو بھاری فیسیں دینے کا وقت آئے تو وہ کہاں سے فیسیں دے گا؟ تو ہم تو عجیب کنفیوز ہو گئے اس معاملے کے اندر کہ بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب حضور علیہ السلام کے مسنب نبوت کے حوالے سے ہے، اس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں: یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کے جسم کی 3 چیزوں کے ساتھ متصل ہیں. ٹھیک. یتلو علیہم آیاتی کا تعلق زبان کے ساتھ، یعلم تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ، اور جو یزکیہم ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ. ٹھیک ہے. زبان، عقل اور دل، انہی تینوں چیزوں کو راہ راست پر لانے کا نام تربیت ہے. واہ. اگر آپ ان تینوں چیزوں پر ابتدائی طور پر اپنے بچے کے اعتبار سے محنت نہیں کرتے تو یہ تربیت کا جوہر اس بچے کی زندگی سے نکل جاتا ہے، پھر صرف تعلیم رہ جاتی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں نا تعلیم و تربیت، اس کو ہونا چاہیے تربیت و تعلیم. واہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ پھر انہیں تعلیم دو. واہ. یعنی پہلے تربیت آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت عقل بھی ابھی کام کرنا شروع نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. بچے کی ماں جو ہے، اس کی جو گود ہے، وہ اسی کی تو تربیت گاہ ہے. واہ. اسی سے پھر وہ تربیت پا کر آگے علم کی جانب جاتا ہے. درست. من حیث المجموع اگر ہم بات کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم کے لیے کون کون سے بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے، تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو ڈسکس کرنا ہوگا، ایڈریس کرنا ہوگا. ہم اپنے بچے کو چاہتے کیا ہیں؟ کیا صرف کسی کمپنی، کسی فرم کا CEO بنا دینا اس کے بچے کی زندگی کا مقصد ہے؟ تو کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ جناب ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس صرف دنیا ہو، لیکن اسے آپ دے وہی کچھ رہے کہ جس سے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، وہ دین کی جانب نہیں جاتا. درست. تربیت کی عمر کو
ہم اس کا بچپنا سمجھ کر گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تربیت کے مرحلے سے نکل چکا پھر ان گزری ہوئی باتوں کو یاد کرتے ہیں. آپ اس کے کندھوں پر بڑے بڑے بیگز میں اسکول کے کورسز کو ڈال کر اسے گھر اسکول تو بھیج دیں گے. اس کی مثال بھی قرآن نے ذکر کر دی ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ علم جو تورات کے ذریعے سے وہ حاصل کر رہے ہیں اور کندھوں پر وہ اٹھائے پھر رہے ہیں، گویا ایسے ہی ہے جیسے حمار نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں. والدین کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، وہ بیچارے ٹراما میں ہوتے ہیں، وہ پین میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بچے کی ایڈمیشن فیس کہاں سے لائیں گے، اب یہ بچے کی منتھلی فیس کہاں سے لائیں گے، جو ایکسٹرا فیسز ہے وہ کہاں سے لائیں گے، کورس کے پیسے کہاں سے لائیں گے، یونیفارم کے پیسے کہاں سے لائیں گے. تباہ برباد ہو گئے لوگ. دیکھیے یہی جو مینٹل پرسیپشنز ہیں یہ بعد میں جا کر وہی بچہ اسی سسٹم سے پڑھ کر کہ جہاں اس کے ماں باپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو پڑھانے کے لیے لاکھوں لگا دیے، تو وہاں جہاں لاکھوں لگا کر اس نے جو پڑھا ہے اب اس کا مطمع نظر بھی یہی مٹیریلزم بھی آ جائے گا کہ جناب میں اگر لاکھوں لگائے ہیں تو اسی تعلیم کے ذریعے سے کروڑوں کمانے ہیں. آپ میڈیکل سائنسز کی طرف چلے جائیں، آپ اپنی ایجوکیشن جو ہے ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جو مقدس فریضے تھے انہیں ہم نے اپنا پروفیشن ایک اعتبار سے ذریعہ معاش کے طور پر قائم کیا، تو اس کے نتائج اور ثمرات یہی نکل رہے ہیں. میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک ان تمام چیزوں پر نکتہ چینی کرتے رہیں گے؟ ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ اس کا آغاز یوں ہو جانا چاہیے، میں عرض کروں، اس کا آغاز یوں ہو جانا چاہیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم کے ساتھ ایک بہترین مستقبل رکھے کہ جس کے پاس تربیت کا جوہر بھی موجود ہو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بچے کو 3 سال یا 4 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ تعلیم سے پہلے تربیت دو، تو وہ تربیت جو ماں نے اسے دینی ہے وہ کیسے دی جائے گی؟ تو اپنے گھر سے اپنی تربیت کے اس آغاز کو تو قائم کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی بچہ اگر پیلے اسکول میں بھی جا کر پڑھ رہا ہے، کتاب تو اس کے سامنے موجود ہے، ماں باپ اسکول میں داخل کروا کر اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. جناب ہم نے 20,000 18,000 15,000 روپے فیس بھر دی، اب اسکول والے جانے اور ہمارا بچہ جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. جب آپ پیسے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت ان کے ذمہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. راہ فرار اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بچے کو بھی اسی راہ پر رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچے کے ساتھ جوڑ کر اس کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ابتدا دن سے ہی. بہت شکریہ آپ تینوں اب کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. قوت حافظہ کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں، یعنی بہتر کرنے کے لیے 41 دن تک بلا ناغار فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے.